السلام علیکم سامعین۔ ذیابیطس یا شوگر جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایسی خاموش بیماری ہے جو زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے جی۔ شوگر کس کس کو کہتے ہیں، ذیابیطس کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسولین جو ہے آپ کا جو لبلبا ہے وہ مکمل طور پہ یا تو انسولین پیدا نہیں کر رہا ہوتا، اگر پیدا کر رہا ہوتا ہے تو صحیح طور پہ خرچ نہیں ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ بیماری جنم لے لیتی ہے، شوگر کی، ذیابیطس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ 2016 کے ہیں جی، کہ 70 لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ شوگر لاحق ہو گئی، جبکہ سروے کو ہوئے جو ہے وہ 2023 تک کم از کم جو ہے 7 سے 8 سال ہو گئے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ ان 7 سے 8 سالوں میں کتنی بڑی ہوگی۔ اور جو عالمی سروے ہے جس کے اندر پاکستان کو ان ملکوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے جو اس بیماری کا ایک تو علاج نہیں ہو پا رہا، دوسرا لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اور تیسرا کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو بیماری پاکستان کے اندر پھیل رہی ہے وہ ہر چوتھے سے پانچویں آدمی کو وہ شوگر ہے جی۔ تو بھائیو، ہمیں اپنی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج کرنا پڑے گا، ورنہ آپ وہ دن دور نہیں ہے جب ہر بندہ جو ہے وہ شوگر کا مریض ہوگا، خصوصاً پاکستان کے اندر۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ اپنائیں، جو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو سادہ سے سادہ کر کے، یہ سب سے بڑا علاج ہے۔ ورزش، واک، کام، تھوڑی مشقت کرنا، اور جتنے بھی مصنوعی چیزیں ہیں، بیکری کے آئٹم ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، ان سب سے جان چھڑائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو آپ شوگر جیسے اس موذی مرض سے محفوظ رہیں گے جی۔ میں آج مختصر سا اس کا علاج لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا کہ شوگر کی ویسے تو جو پرانی تحقیق ہے اس میں 2 قسمیں ہیں، ٹائپ اے اور بی، مطلب اے لیول کی شوگر اور بی لیول، 1 نمبر اور 2 نمبر شوگر۔ لیکن ابھی جو سویڈن کے سائنسدانوں نے نئی تحقیق کی ہے، جو بات سامنے آئی، وہ شوگر کو 5 مختلف گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے جی، ٹھیک ہے، مختلف اس کی کیٹیگریاں ہیں، مختلف اس کی اقسام ہیں، اور اس لحاظ سے اس کے علاج ہیں۔ تو میں ایک دیسی سا مختصر سا گھریلو علاج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اگر پرہیز کیا، ورزش، واک کی، اور اپنے آپ زندگی کا جو لائف سٹائل ہے آپ نے اس کو چینج کیا، تو انشاءاللہ یہ جو مختصر سا نسخہ ہے میرا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا جی۔ بہت لوگوں نے استعمال کیا ہے، پہلے ہم نے نہیں شیئر کیا تھا، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اجوائن جو ہے یہ 40 گرام لینی ہے، دیسی اجوائن 40 گرام لے لیں۔ سونڈ، زنجبیل جس کو کہا جاتا ہے، خشک ادرک، یہ 40 گرام لے لیں۔ سونف، بادیان پشتوں میں کاگو ان کو کہا جاتا ہے، سونف یہ 40 گرام لے لیں۔ اور سرنجا شیریں، ایک حکیم کی دکان سے، بازار سے مل جاتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ، سرنجا شیریں یہ آپ نے 20 گرام لینی ہے، اور کالی مرچ 10 گرام۔ یہ 5 چیزیں ہیں جی۔ اجوائن دیسی 20 گرام، اجوائن دیسی 40 گرام، سونڈ 40 گرام، سونف 40 گرام، سرنجا شیریں 20 گرام، اور کالی مرچ 10 گرام جی۔ ان کو پاؤڈر کریں اور ½ ٹی اسپون صبح، دوپہر، شام آپ استعمال کریں، کھانے کے بعد پانی کے ساتھ، کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ لے لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر فضل کیا تو آپ کو بہت ہی اچھا ریلیف ملے گا۔ اور سرنجا شیریں ہے نا جی، یہ سونڈ ہے، تو یہ دردوں کے لیے بڑی مفید چیز ہے، ٹھیک ہے۔ شوگر کی وجہ سے آپ کو جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، شوگر کی وجہ سے آپ کو جسم درد کرنا شروع کر دیتا ہے، جسم کچا کچا رہتا ہے، یہ دونوں ٹائپ کی جو شوگر ہے ان کے لیے بہت مفید ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے جی۔ السلام علیکم۔